رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس دعا کے بارے میں بات کروں گی وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ یہ دعا قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا انتہائی طاقتور اور مشکل حالات سے نجات دلانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بھی مشکل میں یہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں مبتلا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں مبتلا کیا، جو کہ اندھیرے پہ اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ مگر جب حضرت یونس علیہ السلام نے دل سے توبہ کی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں نجات دے دی۔ یہ دعا مشکلات سے نجات، گناہوں کی معافی، روحانی سکون اور قبولیت کی دعا ہے۔ اگر کوئی سخت مشکل یا مصیبت میں گرفتار ہو، یہ دعا بار بار پڑھے، انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اس میں اعتراف گناہ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، جو کہ مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ اور پریشانی کرنے میں یہ دعا حد سے زیادہ مؤثر ہے۔ جب بھی کسی دعا کو قبول کروانا ہو، اس دعا کو پڑھ کر دعا کی جائے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ اس دعا کو روزانہ 100 بار پڑھیں۔ مشکلات میں یہ دعا کثرت سے پڑھیں، خاص طور پر نماز کے بعد۔ تہجد میں دعائیں مانگیں، معجزات کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو وہ ہمیں بھی ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نکال دے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی یہ دعائیں پڑھیں اور اپنی زندگی میں معجزات دیکھیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اگر بندہ صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج کا معجزہ راشد بھائی کا ہے، جو 3 سال تک ایک مشکل آزمائش میں گزرے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا اور استغفار کو اپنا معمول بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ یہ 3 سال سے آن لائن جاب کی تلاش میں تھے۔ ہر بار جب کوئی موقع ملا وہ دھوکہ دہی اور فریب نکلا۔ ہر بار امید باندھتے مگر ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ 3 سال کا یہ عرصہ نہایت تکلیف دہ تھا۔ کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا اور زندگی میں مشکلات بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور ثابت قدمی کو آزمایا۔ پھر ایک دن ان کے ایک نیا راستہ اختیار کیا، جو کہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ دن رات جب بھی ان کو موقع ملتا استغفر اللہ پڑھتے رہتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا عمل ان کی زندگی کیسے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بہائے گا۔ یہی کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا۔ چند دن یا مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہترین جاب کا انتظام فرما دیا۔ نہ صرف ان کو ایک اچھی جاب ملی بلکہ ان کو لنکڈ پر سے انٹرویو کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ بس جب ہم استغفار کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے دروازے کھولتے ہیں جن کے لیے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ امید کرتی ہوں آپ بھی اس بابرکت مہینے میں استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے بہتری کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کی برکتوں سے مالا مال کریں گے اور ہماری تمام مشکلات آسان کر دیں گے۔ آج کا ہمارا دوسرا معجزہ آمنہ کا ہے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ کام کرتی تھی، جو کہ بیوہ تھی۔ کئی سالوں تک
انہوں نے ان کی خدمت کی، مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی گھٹنوں کا درد بڑھنے لگا۔ وہ پہلے کی طرح کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آخر کار ہم نے ایک نئی ملازمہ رکھ لی اور زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ وقت گزرتا گیا لیکن ایک دن اچانک میری والدہ کو اس کا خیال آیا۔ رمضان قریب تھا اور ان کے دل میں شدید احساس پیدا ہوا کہ اسے کچھ مالی مدد بھیجی جائے۔ دل پر عجیب اثر ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ڈالی ہو۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو کچھ رقم بھیجی جائے۔ جیسے ہی ہم نے اسے فون کیا، دوسری طرف سے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ ہماری بات سن کر زاروں قطار رو رہی تھیں۔ ہم حیران ہو گئے کہ آخر ایسا کیا ہوا۔ پھر اس نے جو کہا وہ ہمیں ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ کہنے لگی، بیٹا، کل رات میں نے تہجد میں سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ، میں کسی سے مانگ نہیں سکتی لیکن تو میرا رب ہے، تو ہی مدد کر دے۔ اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہماری ماں کے دل میں اس کا خیال ڈال دیا اور ہم نے اسے وہی بھیج دیا جو اس کو چاہیے تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، تہجد میں سجدے میں گر کر رو لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے، رزق اوپر سے اترتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں اور مدد ایسے آتی ہے جیسے ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔